والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحابه أجمعين. وقال الله عز وجل في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. صدق الله المولانا العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں نوری رمضان، گلستان نیوز کا خصوصی رمضان ٹرانسمیشن. اور اس رمضان ٹرانسمیشن میں لگاتار ہماری ایک کوشش رہی کہ یکم رمضان سے لے کر اب تک آپ کو قرآن کریم کے آس پاس رکھا جائے، احادیث نبوی کے آس پاس رکھا جائے، سیرت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آس پاس رکھا جائے، اور چھوٹی سی ایک کوشش ہوئی کہ چند سوالات کا جواب بھی دیا جائے جو آپ نے ہم تک سوشل میڈیا کے ذریعے سے یا ای میل کے ذریعے سے ہم تک پہنچائے تھے. انشاءاللہ باقی ماندہ دن جو ہے اسی طریقے سے یہ پروگرام چلتا رہے گا. جس محبت کے ساتھ، جس پیار کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں اور جو تنقید برائے تعمیر آپ کا ہے وہ لگاتار جاری رہنا چاہیے. اس کے لیے آپ یاد رکھیے گا کہ آپ ہماری رابطہ سائٹ فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام اور ہماری آفیشیل ویب سائٹ پر ضرور آئیے گا. وہاں پر جوائن کیجیے گا ہمارے ساتھ بھی، اور ساتھ ساتھ وہاں ان باکس میں آ کر آپ کمنٹ بھی ضرور کیجیے گا تاکہ معاملات جو ہم سے چھوٹ رہے ہیں ان پر گفتگو بھی ہو، اور اگر آپ کوئی مسئلہ رکھنا چاہتے ہیں علماء کے سامنے تو اس کا جواب بھی قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہو جائے. بہرحال اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ہے، صحابہ سامنے ہیں، اور جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ اے بھائی مانو، کیا میں آپ کو ایک ایسی تجارت بتاؤں جو تجارت آپ کو نار جہنم سے بھی بچائے اور اجر عظیم بھی عطا کرے. رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اس کا مفہوم اور اس کا متن سب کے سامنے رکھ دیا، صحابہ میں سے چند صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تجارت اللہ پاک کے ساتھ کیسے ہو سکتی؟ تجارت تو ہم آپس میں کرتے ہیں، نفع اور نقصان کا تجارت کرتے ہیں. تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس فرمایا کہ اسی طریقے کی تجارت ہم نے اللہ سے بھی کرنی ہے. اور وہ تجارت کیا ہے کہ ہم مکمل طور پر اسلام کے اندر آئے، ہم مکمل طور پر با ایمان رہیں اور پھر جہاد کریں. اور پھر ایک اور مقام پر سرور انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکمل طور پر اللہ کے ساتھ لو لگانا اور مکمل طور پر اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا کا مطلب کیا ہے جی؟ کیا مکمل طور پر اسلام کے رنگ میں رنگ جائے، صبغت اللہ، اور پھر آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت، بارشیں اور مغفرت جو ہے وہ کھل جاتی ہے. تو قرآن کریم کی چھوٹی چھوٹی آیات میں ایک بہت بڑا پیغام ہے، لیکن ضرورت یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کو سمجھیں. اور قرآن کریم کی جب بات چل رہی ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ یکم رمضان سے ہم نے قرآن کریم کے مختلف جو موضوعات ہیں، مختلف باتیں جو قرآن کے اندر ہیں، مختلف قصے جو انبیاء کرام کے اس میں ہیں، ان پر چھوٹی چھوٹی گفتگو کرتے ہیں، تھوڑا بہت بات کرتے ہیں، اور پھر جو پارہ ام کی کچھ سوریں ہیں، جو آخری 20 سوریں ہیں، ان پر گفتگو بھی کرتے ہیں. تو انشاءاللہ آج بھی پہلے پڑاؤ پر یہی سلسلہ ہوگا. سب سے پہلے آج بات کرتے ہیں اس واقعے کی جس واقعے کو پارہ ام کے اندر جگہ ملی، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ پورا واقعہ بیان فرمایا اس کے بعد 3 نصیحتیں بھی فرمائی. انشاءاللہ وہ جب ہم آپ کے سامنے رکھیں گے تو آپ گوش گزار رہیے گا، سنیے گا، اور اس کو پر عمل پیرا بھی ہونا ہے، بہت زیادہ ضروری. یہ میں خود کے لیے بھی دیکھ رہا ہوں جی. قرآن کریم کی آیات کریمہ کو جب آپ کھنگالتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو پتہ لگتا ہے کہ یہ واقعہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان کر چکے ہیں صحابہ کے سامنے، یہ واقعہ جی حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اس دنیا سے جانے کے بعد، یعنی جب انہیں آسمان دنیا کی اور لے چلے اللہ تعالیٰ، تو اس کے بعد چند وقفے کے بعد یہ واقعہ پیش آیا ہے. یعنی ابھی عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا اثر پوری طرح سے قوم کے اندر موجود تھا. کہا جا رہا کہ ایک بہت ہی خوبصورت آدمی ایک تھا، ایک بزرگ تھا، اللہ سے ڈرنے والا تھا اور پیغمبر کی بات پر یقین کرنے والا تھا، اور اسی کے پاس ایک خوبصورت باغ تھا. اس باغ کا ذکر قرآن کریم میں ہوا ہے، 29ویں سپارے کے اندر یہ موجود ہے جی. کہا گیا کہ
ایک آدمی تھا جی جو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی زندہ تھا، یمن کے اندر تھا اور سنا اس کا شہر تھا، یمن کا رہنے والا تھا، سنا اس کے شہر کا نام تھا۔ اسی سنا کے اندر اس کا ایک خوبصورت باغ تھا جہاں پر بہت اعلیٰ قسم کی کھجوریں اور دیگر میوہ جات ہوتے تھے۔ اس آدمی نے اللہ کے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا کہ یہ جو باغ میرا ہے جی، اس میں اللہ کا حصہ کیسے دوں گا؟ اس کا یہ تھا کہ جو پھل پیڑ سے گر گیا، ایک جو ہماری ٹوکریوں سے باہر رہے گا، ایک یہ دونوں جی کن لوگوں کے ہیں؟ غریبوں کے ہیں، یتیموں کے ہیں، مساکین کے ہیں اور راہ چلنے والے لوگوں کے۔ یہ ان کے لیے وقف اس نے رکھا تھا۔ کہہ رہے بزرگ ہر بار جب باغ میں جاتا تھا تو اپنا والا مال لیتا تھا، باقی جو تھا یعنی جو گرا ہوا پھل ہوتا تھا اسے غریبوں، یتیموں، محتاجوں میں بانٹ دیتا تھا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اور اللہ پاک ہر سال اس میں برکت فرماتے تھے، اللہ پاک اس کو ہر سال اور زیادہ وسعت دیتے تھے، اور یہ باغ بڑا ہوتا جا رہا تھا۔ ایک دن ایسا آیا کہ اس بزرگ کا انتقال ہوا، اور اس بزرگ کے 3 بچے تھے، 3 بیٹے تھے، اور ایک دن ان تینوں بیٹوں نے میٹنگ کی اور کہا کہ بھائی صاحب یہ ہمارا باغ ہے، یہ پھل ہمارے ہیں، ہم یہ لوگوں میں کیوں بانٹیں؟ اگر دینا ہی ہے تو تھوڑا سا دیں گے جی اپنے حساب سے۔ جو باپ نے ہمیں سکھایا تھا کہ پھل وہی آپ کا ہے، جو ٹوکری میں ہو، جو گرے گا وہ بھی انہی کا، جو ہمارے ہاتھ نہیں آئے گا وہ بھی انہی کا، تو اس پر ہم کام نہیں کریں گے جی۔ تو میٹنگ یہ ہوئی کہ کل جب ہم پھل توڑنے کے لیے جائیں گے تو ہم ذرا گھر سے جلدی نکلیں گے اور ہم اپنا کام صبح ہونے سے پہلے فارغ ہوں گے، اور بعد میں جو کچھ بچے گا جی اس کو بانٹ دیں گے۔ کہہ رہے کہ جب یہ معاملہ چلا، جب یہ معاملہ سامنے ہوا تو اس کے بعد وہ نکلے گھر سے، ایز اے میٹنگ جو کی تھی انہوں نے، وہ چلے گئے باہر، اور جب وہ رات کی تاریخیوں میں نکلے اپنے باغ کی اور وہ اس باغ کے نزدیک پہنچے تو اللہ پاک کا غضب اور اللہ پاک کا قہر اس پورے خوبصورت باغ پر آ چکا تھا۔ باغ پورا جل چکا تھا، تمام پیڑ جل چکے تھے اور سب مل گیا میٹ ہو گیا تھا۔ ایک بھائی دوسرے بھائی سے کہہ رہا کہ جناب ہم تاریخی میں یعنی رات کے اندھیرے میں چلے ہیں، کہیں ہم اور کسی کے باغ میں تو نہیں چلے گئے؟ دوسرا بھائی کہہ رہا کہ نہ ہم تو صحیح راستے پر ہے، دراصل ہم اپنے راستے کو بھول گئے تھے، جس کی وجہ سے اللہ پاک نے آج یہ عذاب ہمیں دکھایا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جب یہ واقعہ بیان فرماتے تھے، اور پھر عبداللہ بن مسعود نے اس پورے واقعے کو اور زیادہ خوبصورتی کے ساتھ اپنے انداز میں بیان فرمایا ایک دن، اور کہا کہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب صحابہ کے سامنے یہ بیان فرما رہے تھے تو ہمیں خیال آ رہا تھا کہ ہمارے باغوں میں بھی تو ایسا ہی ہوتا ہے، ہم بھی تو بہت کم دیتے ہیں۔ تو اللہ کے حبیب نے کیا کہا؟ 3 نصیحتیں فرمائی ہیں، بہت ہی امپورٹنٹ یہ تینوں نصیحتیں ہیں۔ ایک یہ کہ سخاوت کرتے رہنا ہے، یعنی اگر آپ کے پاس پیسہ ہے اور آپ کی ضروریات زندگی پوری ہو رہی ہے اور اس کے بعد کچھ پیسہ ہے تو اس کو غریبوں میں بانٹ دیجئے آپ، اور جتنا آپ اس کو بانٹیں گے اللہ پاک آپ کے لیے رزق کے دروازے اتنے زیادہ کھول دے گا۔ سخی ہونے کا مطلب یہ ہے جی۔ اور بخیل جتنا ہوگا یعنی جو بخل کرے گا مال دینے کے لیے، اللہ پاک بھی اپنے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، وہ نہیں دیتا ہے۔ اور تیسری جو اہم بات آج کے درس کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ اس پورے معاملے کو جب آپ دیکھتے ہیں تو ایک چیز بڑی دلچسپ ہے کہ ان کے دل میں یہ گمان ہوا کہ ہم نہیں دیں گے، تھوڑا سا دیں گے، یعنی اللہ کی راہ سے ڈیویٹ ہو گئے۔ جو غریبوں، یتیموں، محتاجوں کا مال تھا اس کو دینے سے انکار کیا تھا، لیکن جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے عذاب الہی کو دیکھا تو انہیں اس بات کا احساس ہوا کہ اب ہم نے توبہ کرنا ہے۔ اور کہہ رہے ہیں کہ شارحین لکھ رہے ہیں اور حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تینوں لوگوں نے، ان تینوں بچوں نے وہیں پر توبہ کی، اور اللہ پاک نے اتنی زیادہ رحمت ان پر نوازی کہ جتنا باغ تھا دگنا باغ آیا، اور انہوں نے وہ سخاوت کا سلسلہ جاری رکھا۔ یعنی دعا اور توبہ، یعنی توبہ کرنا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ چاہے آپ سے غلطی سرزد ہو اور آپ کو اس چیز کا احساس ہو، فوراً توبہ کرے، واپس اللہ کی اور پلٹے، تو اللہ پاک کی فتح اور نصرت ہمارے ہاتھ ہوتی ہے۔ آج جس مہینے میں ہمیں یہ غمخاری کا مہینہ ہے، یہ سخاوت کا مہینہ ہے، یہ درگزر کا مہینہ ہے، یہ اللہ کی رحمتوں کو لوٹنے کا مہینہ ہے۔ ہم جب چاہے، کیونکہ وہ کون سا دن ہے،
وہ کون سا سیکنڈ ہے، وہ کون سا منٹ ہے جب ہم سے کوئی نہ کوئی خطا نہیں ہوتی ہے، چاہے میری زبان سے کوئی خطا ہو، چاہے میرے قلم سے کوئی خطا ہو، چاہے میرے چلنے سے کوئی خطا ہو، چاہے میرے دل میں کوئی ایسی بات آئے، یعنی ہر پل اور ہر وقت ہم کسی نہ کسی گناہ سے دوچار ہو رہے ہیں۔ تو اصل اور بنیادی وقت یہ ہے کہ آج ہم اپنے ان تمام گناہوں سے پیچھے آئے، ہٹیں اس راستے سے، اور اللہ پاک کے حضور سر پر سجود ہو کر دعا کرے کہ پاک پروردگارہ غلطیاں ہو گئی ہیں۔ جب آپ ان نخلستان کے لوگوں کو، ان مالکوں کو بخش دیں گے، ہم تو تیرے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام لیوا ہے، تو رسول کے صدقے، رمضان کے صدقے ہماری گناہوں کو معاف فرما۔ تو قرآن کریم اس کی گارنٹی دیتا ہے کہ اگر ہم اللہ کی اور پلٹے تو اللہ پاک رحم کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے، فضل کرنے والا ہے، عنایت کرنے والا ہے، لیکن ضرورت اس کی ہے کہ میں نے دل توڑ کے، اپنی انا کو چھوڑ کے، اپنے تمام معاملات کو یک طرف کر کے اللہ کے حضور آنا ہوگا، تبھی جا کر ہم اللہ سے محبت، اللہ کی فتح نصرت کو لے سکتے ہیں۔ سامعین ناظرین، یہ تو قرآن کا قصہ تھا، لیکن اب سورت کون سی ہے؟ تو سورت کے حوالے سے بس تھوڑی سی تمہیدی ایک بات ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، اس کے بعد ہم سیدھے ڈاکٹر پروفیسر عبدالرحمن وار صاحب کے پاس چلیں گے، جو آپ کو خوبصورت انداز بیان ان کا ہے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ سورہ فیل کے حوالے سے کیا کچھ شان نزول ہے اور کیا کچھ اس میں بات کہی گئی ہے۔ اور جب ہم اس کا معجزہ دیکھتے ہیں، کیا ہے جی، قرآن کریم کیا فرماتا ہے؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اور جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ یہ اس زمانے کی بات ہے جب رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد نہیں ہوئی تھی، اور ابرہ ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا، وہ خانہ کعبہ پر حملے کی غرض سے آیا تھا اور خانہ کعبہ کو توڑنے کی غرض سے آیا تھا، لیکن اللہ پاک نے ایسی معیشت پیدا کی، اللہ پاک مسبب الاسباب ہے، اس نے ایسے اسباب پیدا کیے کہ ہاتھیوں کا ٹولہ جو اللہ کے گھر کو توڑنے آیا تھا خود بوسیدہ ہوا، خود ختم ہوا، اور قیامت تک یہ واقعہ زندہ رہا۔ سامعین ناظرین، خوبصورت انداز میں پروفیسر ڈاکٹر عبدالرحمن وار صاحب کے پاس چلیں گے جی، کیونکہ ان کا انداز بیان ہی الگ ہے۔ سنتے ہیں اس صورت کے حوالے سے شان نزول کیا کچھ ہے اور کیا کچھ اس میں درس ہے، سبق ہے، جسے ہمیں سننا، پڑھنا اور یاد رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، آج ہمارا مضمون ہے سورۃ الفیل۔ سورۃ الفیل قرآن کریم کی 105ویں سورۃ پاک ہے سلسلہ ترتیب میں، لیکن یہ نازل ہوئی 19ویں نمبر پر پوری اور مکمل سورت۔ میں نے اس کی ترتیب جو ہے وہ قرآن پاک میں موجود ہے، وہ 105ویں نمبر پر درج ہے، لیکن یہ مکمل صورتوں میں 19ویں نمبر پر نازل ہوئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور یہ صورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور اس اعتبار سے اس کو مکی کہتے ہیں۔ اس کی 5 آیات ہیں کل ملا کر کے۔ یہ سورۃ ایلاف کے ساتھ اس کا جوڑا سمجھی جاتی ہے۔ علماء تفسیر نے ان دونوں صورتوں کو اہل مکہ کے لیے اللہ پاک کی طرف سے احسانات میں شمار کیا ہے، کہ اس صورت پاک میں بھی وہی چیز جو سورۃ فیل میں بتائی گئی تھی اہل مکہ قریش کو، کہ آپ لوگ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، عبادت نہیں کرتے اور برائیوں کو نہیں چھوڑتے، تو اللہ پاک کے یہ انعامات اور اکرامات آپ کو یاد کرنے چاہیے کہ جس نے آپ کے اس مکہ کو بھی اور کعبہ کو بھی بچایا تھا۔ تو سورۃ الفیل اور سورۃ الایلاف احسانات اور اللہ کے اکرامات کے تذکرے کے اعتبار سے ایک جوڑے کی صورت میں نازل ہوئی ہیں۔ اس پر تفصیل سے علماء نے قلم اٹھایا ہے، اور اردو مفسرین میں اس پر قلم اٹھانے والے علامہ حمید الدین فراہی ہیں، جنہوں نے نظام القرآن میں اس پر بہت تفصیل سے گفتگو فرمائی ہے۔ تو اس کا نزول، شان نزول جو ہے، اکثر جو ہی سورۃ الفیل کے نزول یا اس کے سبب نزول یا شان نزول کی بات کی جاتی ہے،
تو اس کے پس منظر میں ابرہہ کا وہ واقعہ کہ جو خانہ کعبہ کو گرانے، نعوذ باللہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا تھا، یہ بتایا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ پس منظر نہیں ہے، یہ وہ واقعہ ہے جس واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔ پس منظر وہی اہل مکہ کا انکار ہے اور اللہ کی طرف رجوع نہ کرنا، جس پر ان کو دو صورتیں، ایک صورت قریش اور دوسری یہ صورت فیل ان پر نازل کی گئی۔ تو یہ واقعہ بہرحال اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اور جب اللہ پاک فرماتا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، آپ نے دیکھا نہیں کہ ہم نے اصحاب فیل کو کیا ان کے ساتھ کیسا کیا، ان کے ساتھ کیا ان کی حالت کر دی۔ تو اس پس منظر، اس آیت کا پس منظر، اس پہلی آیت کا پس منظر جو ہے وہ یہ ہے کہ ابرہہ ایک بادشاہ تھا یمن کا، کہ جس نے اپنی شہنشاہیت کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنا چاہا، کئی حربے اختیار کیے، اور آخری حربہ جو لوگوں کو اپنے آپ کو لوگوں کی امیدوں کا مرکز بنانے کے لیے جو کام اس نے کیا وہ یہ کہ اس نے ایک نقلی کعبہ بنایا یمن میں، اور اعلان اور منادی کروائی کہ لوگ اس کا حج کرنے کے لیے آئیں، اس کا طواف کرنے کے لیے آئیں۔ لیکن بہرحال حقیقت ہوتی ہے، لوگوں نے خانہ کعبہ کا حج کرنا یا اس کی زیارت کرنا چھوڑا نہیں، جو کہ بہرحال اسلام سے پہلے بھی کعبۃ اللہ کی بڑی عزت اور بڑا احترام تھا، اور لوگ دور دور سے اس کی زیارت سے مشرف ہوتے تھے۔ تو اس نے اس کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے اور اپنی طرف لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے ابرہہ بادشاہ نے، جو یمن کا بادشاہ تھا، تو اس نے اپنی طرف لوگوں کو کھینچنے کی کوشش کی تھی اور ایک نقلی کعبہ بھی بنایا، لیکن لوگوں نے چھوڑا نہیں وہاں جانا۔ بالآخر اس نے طے کیا کہ ایسا تو اب تب ہی ہوگا کہ جب میں نعوذ باللہ من ذالک کعبہ کو گرا دوں گا اور کعبہ جو ہے اس کو منہدم کر دوں گا۔ اور اسی ارادے سے وہ اپنا لشکر لے کر کے، اور اس کے لشکر میں ہاتھی بھی تھا کہ جس پر وہ خود سوار تھا، اور انہوں نے کئی دنوں کا سفر کرنے کے بعد خانہ کعبہ کے ڈھانے کے لیے اور اسے نعوذ باللہ منہدم کرنے کے لیے حملہ آور ہوا۔ خانہ کعبہ کے باہر ایک مقام ہے، جب حج کو جاتے ہیں حجاج کرام، اور عرفات کے راستے میں، مکہ سے عرفات کے راستے میں درمیان میں ایک مقام آتا ہے وادی محصر۔ یہ وادی محصر میں حکم ہے حجاج کرام کو تیز تیز نکلنے کا، اور وہاں رکنے کی ممانعت ہے۔ یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پہنچ کر اللہ پاک نے ابابیل کو حکم فرمایا، اور ابابیل نے اپنی چونچ میں، ابابیلوں کا جھنڈ آیا اور انہوں نے اپنی چونچوں میں پتھر کے دانے، چھوٹے چھوٹے دانے لائے اور ان پر برسائے۔ واقعہ میں بہت ساری چیز تفصیل ہے، جو ساری تفصیل اس چھوٹے سے پروگرام کے اندر ممکن نہیں ہے کہ اس کو پورے تفصیل سے بیان کیا جائے کہ اس نے پہلے کیا کیا۔ اس نے خانہ کعبہ کے متولی ابو طالب عبد المطلب کو بلایا، اور پھر وہ اونٹوں کا واقعہ وغیرہ سارا اس کے پس منظر میں بتایا جاتا ہے۔ لیکن قابل دید بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے ایک معجزانہ طریقے پہ کعبۃ اللہ کو بچایا۔ تو اللہ پاک نے ابابیل کو حکم کیا، اور انہوں نے پتھر ہاتھ میں اٹھائے، چونچوں میں اٹھائے، اور ان کے اوپر گرا دیے، اور وہ لوگ وہیں مسخ ہو کر رہ گئے۔ خود ان کا اس ابرہہ بادشاہ کا ہاتھی جو ہے وہ بھی بدک گیا، اس نے وہاں وادی محصر سے آگے بڑھنا مانا ہی نہیں، اور ساری فوجیں وہیں جا کر لنگر انداز ہو گئیں۔ تو اللہ پاک نے اس آیت کریم، اس صورت پاک میں، ان 5 آیتوں میں اہل مکہ کو اپنے احسانات ایک بار پھر یاد دلائے کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے اس بات پر غور نہیں کیا، کیا آپ نے اس سے کوئی سبق نہیں لیا کہ تمہارے رب نے اصحاب فیل کا کیا حال کر دیا، کس طرح سے ان کو نیست نابود کر دیا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اللہ نے اپنی قدرت اور اپنی طاقت اور اپنی قوت سے ان کے منصوبے خاک میں نہ ملائے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ان کے اوپر طیرن ابابیل یعنی ابابیل پرندے بھیجے، جنہوں نے اپنی چونچوں میں کنکر ان کے اوپر پھینکے اور وہ بسم ہو کر رہ گئے۔ یہ کنکر کہنے کو تو بہت چھوٹے تھے،
اور دیکھنے کو بھی بہت چھوٹے تھے، لیکن جس پر بھی یہ گرتا تھا وہ آدمی وہیں بسم ہو جاتا تھا، اور لگنا تھا کہ وہ اس کے اوپر اس کی بیماری ایک طاری ہوتی تھی اور وہ اسی بیماری میں مر گئے وہ سارے لوگ۔ تو اللہ پاک کا یہ فرمانا کہ وَتَرْمِيهِمْ حِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، جو سجیل کے پتھر ان پر گراتے تھے، ان پتھروں کی جو تشریح کی گئی ہے وہ یہ ہے، بہرحال یہ تفسیر کا نقطہ ہے کہ یہ اصل میں لفظ ہے سنگ و گل۔ تو سنگ و گل جو ہے اس کو کثرت استعمال کی وجہ سے سنجل اور پھر سجیل ہو گیا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے پتھر تھے، یہ اصل میں وہ پتھر اس طرز کے پتھر تھے جس طرز کے ایران میں جنگ میں استعمال ہوتے تھے، ان کو سجیل کہتے تھے، اور یہ فارسی لفظ ہے۔ بہرحال اللہ پاک نے ان کو وہیں بسم کر کے دے دیا اور ان کا خاک میں وہ ان کا منصوبہ ملا دیا۔ یہ تو اس کی تشریح میں اور تاریخ اس کی بتائی جاتی ہے، لیکن پس منظر اس کا اور سبب نزول یہ ہے قریش کا بار بار دعوت کے بعد انکار، جس کے نتیجے میں ان کو یہ احسان یاد دلایا گیا، اور ان کا اللہ پاک نے جو کعبہ کو موجود رکھا اور برقرار رکھا، جیسے لإیلاف قریش میں بتایا گیا، تو اس میں بھی اللہ ان کو یاد دلاتا تھا کہ قیامت کی صبح تک میں نے آپ کے کعبے کو محفوظ رکھا اور اس کعبے کی وجہ سے آپ کی عزت ہے۔ تو یہ دونوں صورتیں ملا کر ایک مضمون پیدا کرتی ہیں، اور وہ مضمون یہ ہے کہ اہل مکہ مشرکین مکہ کو دعوت دی جاتی ہے کہ ان احسانات کو یاد کرو جو اللہ کے تم پر ہیں۔ ایک تو ایلاف قریش میں کہ تمہیں روزی ایک ہی جگہ پہ دی، اور اس صورت میں آ کر کے بات پوری کر دی گئی کہ اس خانہ کعبہ کو دشمن آئے تھے گرانے کے لیے، لیکن میں اس کو قیامت کے وقت تک تمہارے لیے باقی رکھا، اب تمہاری روزی روٹی کا انتظام اسی کعبہ میں ہے، اس لیے آپ کو اس پر اپنی جان نچھاور کرنی چاہیے اور عبادت کرنی چاہیے اپنے اللہ کی۔ تو اس کی فضل کے بارے میں کوئی صحیح روایات سے کوئی حدیث ہمارے پاس موجود نہیں ہے، البتہ یہ اس زمرے میں آتی ہے جس زمرے میں اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ قرآن پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قرآن پاک کا ایک حرف بھی پڑھے تو اس کو اس سے نیکیاں ملتی ہیں، 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور والحسنۃ بعشر امثالہا، اور ہر نیکی کی 10 جس نے قرآن پاک کا ایک حرف میں فلاح بھی حسنہ، اس کو اس کے ذریعہ سے نیکیاں ملتی ہیں، جس نے الف لام میم پڑھا 30 نیکیاں اس کو مل گئی۔ تو عمومی فضل کے اندر یہ دونوں صورتیں داخل ہوتی ہیں۔ تو اللہ پاک سے دست بدعا ہیں کہ اللہ پاک ان 2 صورتوں کی برکت سے ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا کرے کہ جو اللہ کے ہم پر احسانات ہیں، ان احسانات کے بدلے میں ہم ان احسانات کی تذکیر اور ان کا یاد کرنے کے بعد ہم عبادت کرنے لگیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔